علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ جو کہ لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے آف کورس اور اس وقت مردان سے الیکشن لڑ رہے ہیں. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ فیلڈ میں ہیں, کیمپیننگ کر رہے ہیں, یہ جو فیصلے تواتر کے ساتھ آگے ہیں, کسی بھی طریقے سے یہ آپ کی الیکشن کیمپین کو متاثر کر سکتا ہے اس سینس میں کہ ووٹر کے ذہن میں تاثر مزید پختہ ہو جائے کہ اقتدار تک کے تو راستے سارے مسدود کر دیے گئے پی ٹی آئی. بہت شکریہ وسیم بادامی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد. سب سے پہلے تو میں ضرور سمجھتا ہوں کہ جو آج ہمارے کارکن کو بہیمانہ طریقے سے شہید کیا گیا ہے باجوڑ سے, زیب خان, وہ آزاد امیدوار کے طور پہ وہاں سے قومی اسمبلی کے الیکشن لڑ رہے تھے اور نوجوان تھے اور بہت برائٹ نوجوان. بہت دکھ ہوا ان کے خون میں لت دیکھ کے, ان کے والد صاحب کی جو حالت ہے. اللہ ان کو صبر جمیل دے اور اللہ اس ملک پہ اپنا رحم کرے. جس طرح کے نوجوان کی جو شہادت ہے اس سے پورا باجوڑ اور پورا خیبر پختونخوا, لیکن وہ والی بیلٹ بہت دکھی ہے. اور کوئی اب تک اطلاعات مل پائی؟ ابھی ہم نے بات کی ہے اس کی, تو بہت ہی افسوسناک دل خراش واقعہ ہے. میں نے بھی وہ کچھ فوٹیجز دیکھی, تو کچھ اطلاعات مل پائی ہیں کہ یہ کیا معاملہ تھا یا کیا تھا, یا ابھی کچھ نہیں معلوم؟ ریحان زیب ہمارے بہت ہی دیرینہ اور وفادار عمران خان صاحب کے کارکن تھے اور اس علاقے سے انہوں نے قومی اسمبلی کے لیے اپلائی کیا تھا. ٹکٹ تو ان کو ادھر نہیں مل سکا. ٹکٹ وہاں سے گلظفر خان جو ہمارے ایکس ایم این اے ہیں ان کو ملا تھا, لیکن ریحان زیب صاحب آزاد لڑ رہے تھے. ان کی خواہش تھی, ایمبیشس تھے. ظاہر ہے آدمی کی تمنا ہوتی ہے, لیکن جس طریقے سے وہ شہید ہوئے ہیں بہت دکھ ہوا ہے. اور ابھی کس نے کیا ہے, پوچھ رہا تھا کہ ہاں کوئی ڈیٹیل یا کسی نے کوئی رسپانسبلٹی کلیم کی ہو یا شک ہو, کس طرف کچھ آئیڈیا ہے؟ ابھی فی الحال کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. وسیم میرے خیال میں ابھی اٹس بیفور ٹائم, کیونکہ میں خود تو ابھی میرا علاقہ ذرا دور ہے, تو مردان میں ہوں, لیکن میں بھی جلسے وغیرہ سے فارغ ہو کے گھر پہنچا ہوں. تو وہاں کے جو ہمارے ایم این اے ایم پی اے صاحبان ہیں تو ان کو کوئی زیادہ علم ہوگا, لیکن شاید اس وقت ایگزیکٹ کوئی نہ بتا سکے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے. ظاہر دہشت گردوں نے کی ہوگی, لیکن اس سے علاقے کا امن بہت زیادہ تباہ ہوا ہے. اور ماضی میں باجوڑ میں پچھلے چند مہینوں میں یہ تیسرا بڑا حملہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آج کے فیصلے کے حوالے سے بتائیے گا کس طرح متاثر کر سکتا ہے ووٹرز کو؟ جی میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیے میں تو جو دیکھ رہا ہوں تو اس فیصلے کا آج کا جو آیا ہے یا کل کا, اس کا ریئیکشن الٹا ہے, کیونکہ لوگوں میں جذبہ اور بڑا ہے. اور لوگوں میں یہ ایک میں نے دیکھی ہے ان کے جذبے میں کہ وہ ان ساری چیزوں کا جواب 8 فروری کو دینا چاہتے ہیں پاکستانی عوام, کہ وہ ووٹ کے ذریعے اپنا فیصلہ سنائیں گے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ یا تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ فیصلہ خان صاحب کے خلاف اور ان کی جو ہماری محترمہ کی جو وائف ہے ہماری بھابھی, ان کے خلاف, اور کل شاہ جی کے خلاف بھی جو آیا قریشی صاحب کے, تو وکلا کے مطابق تو یہ ہائی کورٹس میں انشاءاللہ یہ رہ نہیں پائے گا, یہ فیصلہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور بطور مجموعی چلے کہ اس فیصلے سے ہٹ کے آپ کو انتخابی ماحول میں کیا صورت نظر آتی ہے کہ آپ کو ابھی حکومت, اگر آپ سے سیدھا سوال پوچھوں, یہ کس کی بنتی نظر آتی ہے؟ دیکھیے وسیم بھائی, اگر آپ عوامی ٹیمپریچر کا مجھ سے پوچھ رہے ہیں, عوامی صورتحال, تو وہ تو 2013 یا 18 سے مجھے زیادہ اس وقت پذیرائی نظر آ رہی ہے. لیکن کیا اب الیکشن میں ہمیں جو ہے کا آزاد طریقے سے لوگوں کو ووٹ ڈالنے دیا جاتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو پریڈومنٹلی خیبر پختونخوا میں تو کم از کم تحریک انصاف پریڈومنٹلی نظر آ رہی ہے. پنجاب میں البتہ سچویشن ایسی ہے کہ وہاں پختونخوا سے زیادہ پابندیاں, سختیاں, چھاپے, گرفتاریاں, یہ چیزیں ہیں جس نے افیکٹ کیا ہے وہاں مورال کو. لیکن جو آپ نے کچھ جگہوں پہ دیکھا ہے جس طرح لوگ نکلے ہیں کوٹ ادو میں, جس طرح شبیر قریشی صاحب کے ساتھ نکلے ہیں, اور جگہوں پہ جو نکلے ہیں, تو اگر الیکشن والے دن کوئی سختی نہیں ہوتی ہے, لوگوں کو ووٹ ڈالنے دیا جاتا ہے, میرے خیال میں بہت بڑی تعداد میں تحریک انصاف کو ووٹ پڑنے والا ہے, ایون پنجاب سے بھی انشاءاللہ. کے پی کے کی حد تک آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ بنا پائے گی؟ بنانی چاہیے, کیونکہ کوئی اس وقت نو میچ ہے. 18 کے مقابلے میں تو بہت زیادہ پذیرائی ہے. 2013 میں ایک امید تھی, امید پہ ووٹ تھا. اس بار تو بہت زیادہ کمٹمنٹ ہے لوگوں میں, کیونکہ 10 سال خان صاحب کو دیکھ بھی لیا, اور جن چیزوں پہ عمران خان صاحب نے تحریک انصاف نے سٹینڈ لیا, لوکل لیول پہ جو ہیلتھ کارڈ ہو گیا, ایجوکیشن پالیسی ہو گئی, پولیسنگ میں جو ریفارمز ہیں, میرٹ پہ جو جاب دینے کی ایشوز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مرکز میں جس طرح عمران خان صاحب نے انصاف جو ہے کے لیے جو رول آف لا کے لیے سٹینڈ لیا, پھر جو انٹرنیشنل سطح پہ ایبسولوٹلی ناٹ والی جو چیزیں ہیں, اور اس طرح حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے UN میں جا کے جو سٹینڈ لیا,
اور کورونا کے دوران جو ہماری پرفارمنس تھی گورنمنٹ کی، تو میرے خیال میں تو اب 10 سال کی کارکردگی، جو چیزیں خان صاحب کہتے تھے پوری کتنی ہو پائیں وہ تو عوام بتائے گی، لیکن اس سے پیچھے نہیں آتے تو یہ چیز بہت ایڈ آن فیکٹر ہے جس کی وجہ سے عوام کا اعتماد بڑھ گیا ہے میرے خیال میں۔ اور علی محمد خان صاحب، یہ 2 دنوں میں 2 فیصلے آ گئے ہیں، اور آج کا فیصلہ، اور یہ یعنی تاریخ میں آپ کو دہرا رہی ہے، 2018 میں الیکشن سے 17 دن پہلے بھی ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ آ گیا تھا، اس دفعہ 9 دن پہلے آ گیا ہے۔ آج کا جو فیصلہ ہے وہ تو آیا بھی انہی جج کی طرف سے جنہوں نے ایک اور سابق وزیر اعظم کے خلاف بھی فیصلہ سنایا تھا، نواز شریف صاحب کے خلاف 2018 میں، اور یہ آپ کی رائے میں یہ اس وقت انصاف کا نظام بالکل اپنے تقاضے پورے کر رہا تھا اور آج زیادتی ہو رہی ہے، یا آپ کے خیال میں دونوں دفعہ میں یہ ہوا کہ جناب پاپولر لیڈرز کو آؤٹ کرنے کے لیے ووٹ کے بجائے کوئی دوسرا راستہ اپنانے کی کوشش کی گئی؟ ویسے تو وسیم بھائی دونوں کیسز میں کوئی تقابلی جائزہ نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب کی صورتحال تو ایسی ہے کہ اس میں تو کسی قسم کی کوئی، جس طرح ایک اوپن ٹرائل ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اگر ایک ملزم کے وکلاء کو ہی عدالت سے باہر نکال دیں تو پھر وہ کون سا پھر وہ انصاف ہوتا ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن مسٹ بی سین ٹو بی ڈن۔ تو جو آپ کے گواہ ہیں، 18 گواہ کون وہ کرتا ہے؟ 342 کا بیان تک نہیں وہ کرنے دیا گیا شاہ صاحب کا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں تو میرا نہیں خیال اس کسوٹی پہ پورے اترے گا۔ میاں صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، ان کا تو کیس ہی سارا انٹرنیشنل افیئر تھا، وہ تو پاکستانی کیس ہی نہیں تھا، وہ تو دنیا میں ایک افیئر تھا۔ لیکن جہاں تک اس بات کا آپ کا ایک اصولی سوال ہے کہ کیا کسی پاپولر لیڈر کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ میاں صاحب ہو یا خان صاحب۔ اور وہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہوئے میاں صاحب، یا اصول کی بنیاد پہ انصاف کا راستہ بنایا اور وہ آؤٹ ہوئے الیکشن سے؟ دیکھیں اگر اس کو آپ میرٹس پہ جا کے دیکھیں تو اصل میں تو کیس ان پہ ہمارے خیال میں جو کچھ ناقدین ہیں اس فیصلے کے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو اقامہ والا تھا اس سے تو زیادہ ہینس کرائم اور تھا، جس پہ جو آپ کے اوورسیز اکاؤنٹ سے منی ٹریل نہیں تھا، سارا اس پہ بہت لمبا ایک کیس چلا۔ میاں صاحب نے قومی اسمبلی میں خود ایز اے وزیر اعظم انہوں نے یہ بات کی تھی قومی اسمبلی میں کہ ان کے پاس تمام منی ٹریل ہے، جب انہوں نے وہ بات کی تھی کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھر ان کے محترم وکیل صاحب نے میاں صاحب کے اس بیان کو سیاسی بیان قرار دیا۔ تو کمپیریزن کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ماضی میں اور حال میں ہمارا ایک ایشو رہا ہے کہ جو ہمارے بڑے سیاسی لیڈران ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے مقابلے سے سیاسی کے بجائے غیر سیاسی انداز سے باہر ہوئے ہیں۔ ویسے آئیڈیلی اسپیکنگ وسیم بھائی ہونا یہ چاہیے کہ جس کو مینڈیٹ ملتا ہے عوام کا، اگر وہ 5 سال پورے کرے، کسی کے پاس پھر کوئی بہانہ نہ رہے، آپ نے پھر پرفارمنس کے پاس عوام کے پاس آنا ہوگا، سلوگنیئرنگ کے ساتھ نہیں، تو وہ پھر ایک جمہوریت کا پہیہ بھی آگے جائے گا، اور اس میں اداروں کو بھی کسی کو بھی انوالو ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ووٹ آؤٹ کر دیں گے عوام جس نے پرفارم نہیں کیا۔ باقی جو کچھ انٹرنیشنل سیکورٹی کے افیئرز ہیں اس میں تو سول حکومت نے ظاہر ہے اپنے حساس اداروں کے ان کے رپورٹس کے ساتھ ہی آپ نے آگے جانا ہوتا ہے، لیکن جو ملک کی دیگر معاملات ہیں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، روڈز ہیں اور انفراسٹرکچر ہے، جاب سیکورٹی، معیشت وغیرہ، وہ تو سارا سول گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ اگر کوئی سول گورنمنٹ پرفارم نہیں کرتی تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ عوام ان کو ووٹ آؤٹ کرے، اور ووٹ آؤٹ کیا وسیم بھائی اگر آپ ماضی قریب میں جا کے دیکھیں، ایک حکومت جس کو پراپر ایک ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ مل گیا، حالانکہ ان کو بھی ایک وزیر اعظم چینج کرنا پڑا، میں محترم زرداری صاحب کی بات کر رہا ہوں، تو ان کے جو 5 سال پورے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیجئے، یا 2008 کو آپ ذرا اگر ہائنڈ سائڈ میں جا کے دیکھیں کتنا کریز تھا پیپلز پارٹی کا، اور 2013 میں پیپلز پارٹی پولیٹیکلی ووٹ آؤٹ ہو گئی، فارغ ہو گئی، عوام نے باہر کر دیا۔